حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اندر تھے، ایک مرتبہ کوہ صفا کے اوپر چڑھ گئے اور قریش والوں کو نام بنام بلایا، ایسے الفاظوں سے بلایا جو الفاظ دشمن کے خطرے کے وقت بلائے جاتے تھے، ایسے الفاظوں میں بلایا تو سارے کے سارے لوگ جلدی میں کوہ صفا کے اوپر جمع ہو گئے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام سنایا، اللہ کی طرف سے آنے والی وحی کو سنایا، دعوت کو سنایا، تبلیغ کو سنایا، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی فنا اور زوال کا نقشہ کھینچ کے رکھ دیا۔ بعض لوگوں نے انکار کر دیا، بعض لوگوں نے کہا نعوذ باللہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجنون ہو گیا۔ اللہ نے تین باتیں بتلائی، تین طریقوں سے سمجھایا، تین طریقوں سے رب نے جواب دیا۔ پہلا طریقہ یہ اپنایا، پہلا جواب یہ دیا، فرمایا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذرہ برابر بھی مجنون نہیں، یہ تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا ہے، اور تمہارے اندر 40 سال گزارے اس نے، اس کی سارے حالات چھوٹے بڑے سے تم واقف ہو، اس کی صداقت سے تم واقف ہو، اس کی شرافت سے تم واقف ہو، اس کی امانت سے تم واقف ہو، اس کی سچائی سے تم واقف ہو، اس کے اخلاق سے تم واقف ہو، اس کی تجارت سے تم واقف ہو، یہ ذرہ برابر بھی مجنون نہیں ہے۔ اور دوسری بات اللہ نے یہ بتلائی، فرمایا زمین کا بچھنا، آسمان کا کھڑا ہونا، زمین آسمان کے درمیان ہر چیز کا بننا، ہر چیز کا پیدا ہونا، ہر چیز کا اپنے مقام اپنی جگہ کے اوپر کھڑا ہونا، اور یہ پہاڑ فرمایا صحراؤں کا ذرہ، یہ پہاڑوں کا ریزہ، اور یہ ہر درختوں کا پتا، فرمایا یہ سارے کے سارے، یہ پانی، یہ آگ، یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، یہ ساری چیز فرمایا اس بات توحید، رب کی اس بات توحید کا اعلان کر رہے ہیں، گواہی دے رہے ہیں، یہ ساری کی ساری چیزوں کو بنانے والی ایک اللہ کی ذات ہے۔ جب یہ ساری چیزیں اعلان کر رہی ہے اور یہی بات آمنہ کا لال تمہیں بتاتا ہے تو تم کہتے ہو یہ مجنون ہے۔ فرمایا یہی چیز تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بتلا رہے ہیں کہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا رب ہے، ہر چیز کا بنانے والا رب ہے، ہر چیز کو کھلانے والا رب ہے، ہر چیز کا پلانے والا رب ہے، سلانے والا رب ہے، اٹھانے والا رب ہے، جگانے والا رب ہے، سارے انتظام کرنے والا میرا رب ہی ہے۔ فرمایا جب ساری چیزیں رب کرنے والا ہے تو یہی بات آمنہ کا لال بتاتا ہے تو تمہیں مجنون لگتا ہے۔ اور تیسری بات اللہ نے یہ بتائی، فرمایا تمہیں معلوم ہے کہ موت کا وقت کب آئے گا، کس حالت میں آئے گا، کس جگہ آئے گا، کسی کو معلوم نہیں کہ موت کہاں آنی ہے، کیسے آنی ہے، کس حالت میں آنی ہے، سفر میں آئے گی یا حضر میں آئے گی، نیند میں آئے گی یا جاگتے ہوئے آئے گی، کہاں آنی ہے کسی کو معلوم نہیں۔ فرمایا جس وقت موت آئے گی پھر تمہیں اعمال کرنے کی مہلت بھی تم سے ختم ہو جائے گی۔ اس لیے فرمایا یہ دنیا اعمال کی جگہ ہے، آخرت حساب کی جگہ ہے۔ دنیا میں جتنے اعمال کر کوئی تم سے حساب نہیں لے گا، لیکن آخرت میں تم سے حساب ہوگا، وہ حساب کی جگہ یا اعمال کی جگہ۔ اس لیے فرمایا اعمال کر، اور دوسری چیز فرمایا من یضلل اللہ فلا ہادی لہ، آخر میں رب فرماتا ہے جس کو میں ہدایت دوں، جس کو میں گمراہ کروں اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، لیکن میں رب نافرمانوں کو ان کی گمراہی کے اندر میں چھوڑ دیتا ہوں تاکہ یہ گمراہی کے اندر یہ بھٹکتا پھرے، نافرمانی کی وجہ سے، احکامات کو چھوڑنے توڑنے کی وجہ سے، احکامات کو پسے پشت ڈالنے کی وجہ سے، تاکہ کل قیامت والے دن تیرے پاس کوئی عذر باقی نہ رہے بچنے کا۔ اس لیے فرمایا دنیا اعمال کی جگہ ہے تو اعمال کر،
باقی یہ دنیا کے کام اس دنیا کے کاموں سے بھی منع نہیں ہے، لیکن دین کے لیے، اللہ کے احکامات کے لیے، اللہ کی فرما برداری کے لیے بھی وقت نکال۔ 24 گھنٹے ہیں تیرے پاس، ان میں سے 1 گھنٹہ تو اللہ کے لیے نکال، باقی 23 گھنٹے تو اپنا کام کرتا رہے۔ رب کو اتنا بھی، رب کے لیے اتنا بھی حق نہیں جو رب کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، سلا رہا ہے، جگا رہا ہے، اٹھا رہا ہے، سارے انتظامات تیرے لیے کر رہا ہے، اس رب کو ہم 1 گھنٹہ دینے کے لیے تیار نہیں۔ خدا را یہ وقت ہے ہمارے پاس، ہم رب کو منا لیں، رب کو راضی کر لیں، کوشش کریں، اعمال صالحہ کریں، نماز روزوں کی پابندی کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین۔ اے اللہ سارے صغیرہ کبیرہ گناہ کو معاف فرما دیو۔ اے اللہ جڑا کچھ پڑھیا گیا سنیا گیا سارے واسطے نجات کا ذریعہ بنا دیو۔ اے اللہ سارے کو صحیح معنی دے اندر قرآن حدیث سے مطابق زندگی گزارانی توفیق عطا فرما دیو۔ اے اللہ سارے کو صحیح معنی دے اندر اعمال صالحہ کرانی توفیق عطا فرما دیو۔ اے اللہ سارے کو صحیح معنی دے اندر آخرت دی تیاری کرانی توفیق عطا فرما دیو۔ اے اللہ اپنی رضا والے اعمال کرانی توفیق عطا فرما دیو۔ اپنے خوشنودی اپنے قرب والے اعمال کرانی توفیق عطا فرما دیو۔ اے اللہ سارے کو 5 وقت نماز جماعت نال ادا کرانی توفیق عطا فرما دیو۔ اے اللہ ساری رستے کو ہدایت نصیب فرماؤ، تمام امت مسلمہ کو ہدایت نصیب فرماؤ۔ اے اللہ سارے کو مسجد آمدی توفیق عطا فرما دیو۔ اے اللہ جو لوگ مسجد نہ تعاون فرمے دیں انہیں دے رزق وچ، اولاد وچ، کاروبار وچ برکتہ رحمتہ نازل فرماؤ۔ اے اللہ جڑے پریشان حال ہیں انہیں دے جائز پریشانیاں دور فرماؤ۔ اے اللہ جڑے مقروض ہیں انہیں کو قرضے تو نجات عطا فرماؤ۔ اے اللہ جڑے بیمار ہیں انہیں کو شفاء کامل عاجل عطا فرماؤ، تندرستی دے نال مالا مال فرماؤ۔ اے اللہ سارے کو کل قیامت علی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی شفاعت نصیب فرمیجو۔ اے اللہ سارے کو کل قیامت علی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے 10 مبارک میں جو حوض کوثر دا پانی نصیب فرمیجو۔ اے اللہ سارے کو کل قیامت علی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی کچہری نصیب فرمیجو۔ اے اللہ سارے کو کل قیامت علی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان مبارک میں جو سورۃ یاسین سنن نصیب فرمیجو۔ اے اللہ جنت دی راحتہ نصیب فرمیجو۔ اے اللہ حساب دے قابل کہن سے بغیر حساب کتاب دے جنت الفردوس سے اعلیٰ نصیب فرمیجو۔ اے اللہ سارے کو اسلام والی زندگی عطا فرماؤ۔ اے اللہ سارے کو اسلام والی زندگی عطا فرماؤ۔ اے اللہ سارے کو اسلام والی زندگی عطا فرماؤ۔ اے اللہ سارے تے رحم والا معاملہ فرماؤ، کرم والا معاملہ فرماؤ، فضل والا معاملہ فرماؤ۔ اے اللہ یہ قرآن حدیث دے صدقے دنال ساری رستے نے ہدایت نصیب فرما دیو۔ اے اللہ انہیں کو مسجد آمد دی توفیق عطا فرما دیو۔ مردیں کو مسجد دے اندر، عورتیں کو گھرے دے اندر نماز دا اہتمام کرانی توفیق عطا فرما دیو۔ اے اللہ اسا سارے کو اسلام علی زندگی عطا فرماؤ۔ اے اللہ جرا وقت موت دا وقت آوے کامل ایمان دی حالت دے اندر موت نصیب فرمیجو۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہی علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔